نے فرمایا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرنا کیا ہے؟ بولیے بھائی کیا ہے؟ بس آخری جملے میرے چل رہے ہیں, توجہ کے ساتھ سنیں. کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت, احرام پہننا عبادت, خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت, مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا عبادت, حتیم کے اندر جا کر کے دعا کرنا عبادت, رکن یمانی کو چومنا عبادت, حجر اسود کو چومنا عبادت, مقام صفا پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہونا عبادت, صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا عبادت, دونوں پتھروں کے درمیان, دونوں لائٹ کے درمیان, ہری لائٹ کے درمیان صفا مروہ میں تیزی کے ساتھ دوڑنا یہ بھی عبادت, صفا کے بعد مروہ پہاڑی پر بیٹھنا اور وہاں پر دعا کرنا یہ بھی عبادت, اور اس کے بعد باقاعدہ حلق کروانا یہ بھی عبادت. آپ مسجد عائشہ گئے, دوبارہ آپ نے احرام باندھا یہ بھی عبادت. یہ ساری عبادتیں مکے میں جب تک آپ ہیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. طواف کر رہے ہیں تو بھی عبادت ہو رہی, عمرہ کر رہے ہیں تو عبادت ہو رہی, مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں تو عبادت ہو رہی, حتیم کے اندر ہیں تب بھی عبادت ہے, خانہ کعبہ کو چوما تب بھی عبادت ہے, خانہ کعبہ کو دیکھا تب بھی عبادت ہے, مسجد عائشہ میں نماز پڑھی تب بھی عبادت ہے, مقام صفا پر کھڑے ہوئے تب بھی عبادت ہے, مقام مروہ پر کھڑے ہوئے تب بھی عبادت ہے, دونوں کے درمیان دوڑے تب بھی عبادت ہے, آپ نے حلق کروایا تب بھی عبادت ہے. ساری عبادت کے کام آپ نے کر لیے, لیکن دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو عبادت کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے عمرہ کیا اور میرا عمرہ قبول ہو گیا. نہیں دعویٰ کر سکتے. آپ یہی کہیں گے میں نے عمرہ کیا ہے, مولا تو اسے قبول فرما لے. امید ہے رب کی ذات, امید ہے رب کی بارگاہ میں کہ مولا عبادت میں کرنے والا میں گنہگار سیاکار بدکار ہوں, میں آیا ہوں عبادت کرنے کے لیے ٹوٹے دل کے ساتھ, بڑی آرزو کے ساتھ, بڑی تمنا کے ساتھ, مولا میری عبادتوں کو قبول فرما لے. لیکن بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے عبادت کیا ہے, میرا عمرہ قبول ہو گیا ہے, میرا حج قبول ہو گیا ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے بھائی؟ امید رکھیں گے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو اللہ کی رحمت سے امید لگائیں, مولا میں نے تو عمرہ کیا ہے, قبول کرنا نہ کرنا تیرا کام. ہم مسجد میں گئے, نماز ہم نے پڑھ لیا, لیکن دعویٰ نہیں ہے کہ عشاء پڑھی ہے قبول ہو گئی. نہیں, اے مولا تو قبول فرما لے. کرنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا یہ رب کا کام ہے. وہ کرے یا نہ کرے یہ اس کے اپنے کرم کی بات ہے. وہ چاہے تو کرم کرے, وہ قبول کر لے یہ کرم کی بات ہے, نہ کرے تو یہ اس کے عدل کی بات ہے. کیونکہ نماز تو نماز کی طرح ہم پڑھتے ہی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ قبول ہو جائے. قبول کر لے تو یہ اللہ کا فضل, اس کا کرم ہے. اور دنیا میں کوئی بھی بندہ جنت میں جائے گا تو اللہ کے فضل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا, اللہ کے کرم کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. اگر اللہ انصاف فرمائے گا تو کوئی دنیا کا انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہمیں, ہم تو اس کے برابر میں شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم نے باہر نکالا, آکسیجن کو اندر لیا, سانس لینے میں 2 نعمتیں ہمیں ملی. اگر 2 نعمتوں میں سے ایک نعمت رک جائے تو انسان کی زندگی رک جائے. کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہ نکلے انسان مر جائے گا, آکسیجن اندر نہ جائے تو انسان مر جائے گا. تھوڑا تھوڑا جانے لگتا ہے تو فوراً بڑے بڑے ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں, آئی سی یو میں لے جا کر بڑا بڑا بکسا لگا دیتے ہیں تاکہ آکسیجن جاتا رہے. آکسیجن نہ جائے تو آدمی مر جائے. اور یہ فری فنڈ میں باہر میں آکسیجن لیتے ہیں, اس لیے ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. سانس لینے میں اللہ کی اتنی عظیم 2 نعمتیں ہیں, لیکن کیا سانس لینے کے درمیان ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں اس نے عطا کی. تو ہم نے عمرہ کیا, ہم نے عبادت کی, لیکن قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی گارنٹی نہیں. اب توجہ کے ساتھ جو آخری جملہ ہے توجہ کے ساتھ سنیں. خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے, صفا مروہ کی صحیح عبادت ہے, حجر اسود کو چومنا عبادت ہے, حتیم کے اندر جا کر کے عبادت کرنا عبادت ہے, مسجد عائشہ سے احرام باندھنا عبادت ہے, مسجد جیرانہ سے جا کر کے بڑے عمرے کا احرام باندھنا عبادت ہے, عمرہ کرنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, لیکن گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں. لیکن حضرات گرامی, جب تک بندہ مکے میں رہا, خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا, حجر اسود کو چومتا رہا, مقام ابراہیم پر نماز پڑھتا رہا, حتیم کے اندر عبادت کرتا رہا, میزاب کے نیچے نہاتا رہا, میزاب رحمت میں نہاتا رہا, مسجد عائشہ سے احرام باندھتا رہا, صفا مروہ کے چکر لگاتا رہا, ہر جگہ پر عبادت و ریاضت کرتا رہا, لیکن قبولیت کی گارنٹی نہیں. لیکن جب وہی بندہ مکے سے نکل کر مدینہ کی شہری سرحدوں میں داخل ہوتا ہے, اور جیسے ہی اس بندے کی نظر سرکار کے روضے پر پڑتی ہے, سرکار کے گنبد پر پڑتی ہے, من سارا
اس لیے کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب جب شفاعت واجب ہوگی تو سمجھ لو اس کے صدقے میں سب قبول ہو گیا، عمرہ بھی قبول، طواف بھی قبول، حجر اسود کا چومنا بھی قبول، مسجد عائشہ کا احرام بھی قبول، لکھنؤ کا احرام بھی قبول، یہ گھر کی محفل بھی قبول، سب قبول۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ چونکہ بندہ عبادت کرے مکے میں، لیکن ان عبادتوں پر مہر باقاعدہ مدینے میں جا کر لگتی ہے، قبولیت کی مہر ہی سرکار کے روضے پر لگتی ہے۔ اب وہاں پر جب آپ پہنچیں تو بالکل ادب کے ساتھ حاضری دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کریں۔ یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کے لیے، یہ حکم قیامت تک باقی۔ وہاں جانے کے بعد بہت زیادہ محبت تو ہو، لیکن ادب کا خیال ہو، ادب کا دامن نہ چھوٹے کہ وہاں جا کر کے بہت تیز آپ رونے لگے، چلانے لگے، یا وہاں پر سیکورٹی کہتی جلدی سے آگے بڑھو تو آپ اس سے لڑنے لگے جالی کے سامنے، سنہری جالی کے سامنے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں باب السلام سے داخل ہوں، سامنے سے آپ جائیں، جانے کے بعد ادب کے ساتھ سلام پیش کریں، جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے باہر نکل جائیں، پھر جہاں سے آپ کو گنبد نظر آئے وہاں جا کر کے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کے خوب ادب سے آپ نعت پڑھیں، سلام پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دعا کریں۔ آپ دور سے بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ جو کرنا ہے کریں۔ کیوں؟ اس لیے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ ولایت کے تاجدار جنید اور بایزید جیسے امام بھی جب اس مقام پر کھڑے ہوتے تو اپنی سانسوں کو روک لیتے کہ کہیں سانس لینے کی وجہ سے اس مقام ادب میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب بتائیے اتنے بڑے لوگ سانس کو روک لیتے تو ہمارا حال کیا ہے؟ اور میں اس لیے کہتا ہوں صوفیہ کے طریقے پر میں خود بھی عمل کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے، سلام پڑھیں یا دعا کریں، کچھ بھی کریں، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا دماغ وہیں پر رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے بریلی کے امام نے کہا نا جب وہاں جائیے تو بالکل توجہ ہو، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے، وہاں سب پر حاضر ہو، لیکن ہم لوگوں سے ہو نہیں پاتا۔ ہم تو قاری صاحب کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں عشاء میں تب بھی عالم یہ ہوتا ہے کہ معلوم پڑا کہ پہلی رکعت میں اللہ بہتر جانے کہاں دماغ پہنچ گیا، دوسری رکعت میں دوسری طرف، تیسری رکعت میں تیسری طرف، چوتھی رکعت میں چوتھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا ذہن تو ایسا ہے، ہمارا حال تو یہ ہے جب نماز میں رب کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو حال یہ ہے کہ دماغ ادھر ادھر چلا جائے، وہاں پر بھی آپ کھڑے ہیں دماغ ادھر ادھر چلا گیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ بھی اس مقام کی بے ادبی ہے۔ آپ وہاں پر ہے، دماغ کہیں بھی چلا گیا، اب دماغ تو دماغ پتہ نہیں کہاں چلا جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہوگا نا، دماغ کہاں پہنچ جاتا، اور کتنے لوگ تو پہنچا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ چونکہ ایک جگہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، بہت اچھی بات مجھے یاد آ گئی۔ تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور ایک حاجی صاحب تھے، ان کی بڑا اچھا بزنس تھا، کپڑے کا کاروبار تھا ان کا، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایک دن امام صاحب نے اتفاق سے 3 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ تو سلام جب پھیر دیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کتنی 3 ہی رکعت آپ نے پڑھائی؟ کہا نہیں 4 پڑھائی۔ کہا کئی رکعت پڑھائی؟ اب کئی لوگ بولنے لگتے ہیں، کچھ لوگ پشو پیش میں رہتے ہیں، کبھی کبھی تو ہوتا ہے کہ نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، بعد میں کہا کہ یار 3 ہوئی کہ 4 ہوئی۔ امام بھی پھنسے رہتے ہیں، مقتدی بھی پھنسے رہتے ہیں، سب کا دماغ ہے، انسان ہے بھائی، ہوتا ہے۔ حاجی صاحب کھڑے ہو گئے بڑے دعوے کے ساتھ، کہا نہیں 3 رکعت ہوئی۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا نہیں دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ روزانہ میں کاروبار سے آتا ہوں، میری کپڑے کی 4 دکان ہے، چاروں دکان کا حساب 4 رکعت میں کرتا ہوں۔ آج 3 رکعت میں 3 ہی دکان کا حساب کر پایا تھا، سلام پھیر دیا امام صاحب نے۔ پکا ہے، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، روزانہ 4 دکان کا حساب کرتا ہوں، چوتھی کا حساب کر ہی نہیں پایا تھا، امام نے سلام پھیر دیا، اس لیے پتہ یہ چلا کہ امام صاحب نے 3 ہی رکعت عشاء میں پڑھایا۔ یہ حال ہے ہماری نمازوں۔ صحیح بات، اگر آپ خود توجہ دیں تو کون یہاں پر ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی جرم کے اسیر ہوئے۔
کون کہے گا نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نہیں، ہمارا دماغ کہیں کبھی جاتا ہی نہیں. لیکن ایک طریقہ بتایا بریلی کے امام نے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھنے کا حکم ہے اسی لیے ہے کہ ناف کے نیچے ایک نس ہے جس کا تعلق شہوت سے ہوتا ہے. جب آپ نیت باندھیں تو تھوڑا سا دباؤ کے ساتھ باندھیں، یعنی تیزی کے ساتھ دباؤ کے ساتھ باندھیں. جب اس پر ہاتھ دبا رہے گا، ہاتھ کی بنیاد پر وہ نس دبی رہے گی تو اس سے آپ کا ذہن نماز میں ادھر ادھر نہیں جائے. تو کوشش کریں کہ ناف کے نیچے باندھیں تو اسے خالی رکھ نہ لیں، تھوڑا سا دباؤ کے ساتھ باندھیں تاکہ نس دبی رہے تو ذہن ادھر ادھر کم جائے گا. اور اس کا پریکٹیکلی طور پر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ملے گا. حضرات کرام، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جب ہمارا ذہن یہاں بھٹک جاتا ہے تو وہاں بھی بھٹک سکتا ہے. جب وہاں بھٹک سکتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں اگر ذہن میں انڈیا کا خیال آ گیا، دکان کا خیال آ گیا، کسی کا خیال آ گیا، کہاں پر کھڑے ہیں آپ ہیں کہاں پر، ہے کہ نہیں؟ اور کوئی ضروری نہیں آپ سلام پیش کر کے باہر چلے آئے، وہیں پر رہیے. پیر نصیر الدین نصیر کی زبان میں کہیے شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عیسیٰ سے، گناہوں کی شرم کی وجہ سے، یا رسول اللہ شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے جایا جاتا. آقا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے شہر میں آ گئے یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے. تو سامنے جانے کی ہمت سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. نارمل آدمی ہوتا ہے، اگر شاگرد کوئی گستاخی کر دے یا غلطی کر دے تو استاذ کا سامنا نہیں کرتا ہے. بیٹا غلطی کر لے تو باپ کا سامنا نہیں کرتا ہے. ہم تو گنہگار امتی ہیں، سرکار کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مواجہہ ہے، بالکل سامنا ہے. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں جائیے سلام پیش کر کے باہر نکل جائیے، دور جا کر کے بالکل مجرم کی طرح گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے بالکل ادب کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور سرکار کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ رب العزت آپ کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا اور سرکار کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. تو اس لیے ادب کا خیال رکھیں، جتنا ادب کریں گے اتنا نوازے جائیں گے، اگر بے ادبی ہوگی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے کہ بریلی کے امام نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. حضرات گرامی شان بڑی نرالی ہے. اور سرکار کے روزے کی بات تو کہنے والے نے کہا تھا بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے. ہمیں کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ جائیں گے صبح بھی حاضری دیں گے، شام میں حاضری دیں گے. اور کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں تو خالی پکنک منانے کی طرح گھومنے لگتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں خالی سیلفی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ان سب چیزوں سے بچیے، جتنا ہو سکے سرکار کی بارگاہ میں رہیں، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں، عبادت کریں. ایک وقت کی نماز پڑھیں گے 50,000 کا ثواب ملے گا. زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، آپ ہوٹل پہ کم وقت گزاریں، ورنہ کتنے لوگ صرف کھانے کے چکر میں، سونے کے چکر میں اور شاپنگ کے چکر میں لگے رہتے ہیں. فون کرتے ہیں باقاعدہ، پوتے سے بات کریں گے، نواسے سے بات کریں گے، تم کو کیا لانا ہے، تمہارے لیے کیا چاہیے. ارے بھیا تماشا کرنے نہیں گئے ہیں آپ کو برکت کے لیے لانا ہے. کھجور لے کر کے آئیے، آب زمزم لے کر کے آئیے. مدینے اور مکے کی سرزمین کا سب سے بڑا تحفہ تو یہی ہے کہ نہیں. باقی جو لینا ہے لے لیجیے گا، لیکن تھوڑا سا ٹائم دیجیے، فالتو زیادہ وقت ضائع نہ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کرم کیا ہے تو آپ کو یہ خوش نصیبی کے ساتھ موقع ملا. دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھائیے. زیادہ وقت وہیں گزاریے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے. مسجد نبوی میں رہیے، وہیں پر عبادت کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے. یہ کام کیجیے تاکہ ہمارا وہاں پر جانا قاعدے سے اصول ہو جائے، ہے کہ نہیں. صرف یہ نہیں کہ جائے آپ چلے آئیں. اور آپ خوش نصیب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یار خانہ کعبہ کے بعد روضہ رسول ایسی جگہ ہے، اللہ کے رسول کا روضہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر صبح میں 70,000 فرشتے، سبحان اللہ کہہ دی اور بلند آواز سے، اور شام میں 70,000 فرشتے. کتنا ہو گئے؟ 140. ٹھیک ہے، 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام میں. اور جتنے فرشتے آ جاتے ہیں پھر دوبارہ ان فرشتوں کو کبھی موقع نہیں ملتا. ہم آپ تو
تو خوش نصیب ہیں کہ صبح بھی حاضری، شام میں حاضری، رات میں حاضری، صبح حاضری ہے کہ نہیں؟ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب ایسا موقع چھوڑ کر جہاں فرشتوں کو دوبارہ موقع نہ ملے وہاں پر آپ کو موقع ملا، اور پھر سرکار کے روضے پر حاضری دینا ہے، ساتھ میں جنت کی کیاری ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے۔ وہاں پر جانے کے لیے آپ کو باقاعدہ گروپ جو عمرہ کا ہوگا اس کی طرف سے پرمیشن ملے گی، باقاعدہ لے کے جائیں گے، آپ آدھے گھنٹے تک اندر رہیں گے آرام سے۔ پہلے تو 2 رکعت پڑھیے، سیکورٹی گارڈ بھگانے لگتے تھے، لیکن اب تو کیا ہے سسٹم ہوتا ہے، تقریباً 15 سے آدھا گھنٹہ، 15 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹے تک ٹائم ہوتا ہے۔ آپ جائیں 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت نماز پڑھیں، وہ جگہ کیا ہے؟ جنت کی کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ دنیا میں رہتے ہوئے سرکار کے روضے پر پہنچے، سمجھ لو آپ جنت میں چلے گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے پورے خانے کا پورے مسجد نبوی کی جو قالین ہوتی ہے اس کا کلر الگ کلر ہوتا ہے، لیکن جو روضۃ من ریاض الجنہ جنت کی کیاری کا کلر ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، اس کا کلر بھی بالکل گرین گرین رہتا ہے، لگتا ہے کیاری ہی ہے۔ وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو دل سے لگے گا کہ جنت ہی میں آ گئے۔ اب یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے تو غلط تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ آسمان آسمان سے زمین ہو جائے، زمین زمین سے آسمان ہو جائے، لیکن سرکار کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہے جو سرکار کی زبان پر اعتراض کرے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے قرآن پاک سورہ نجم میں آیت کریمہ نازل فرما دی، یہ میرے محبوب ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہوا کرتا ہے۔ وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ تو وحی الہی کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری میں آپ گئے ہیں، وہاں پر جائیں، موبائل میں ایپ لوڈ کر لیں گے، آپ باقاعدہ لوڈ کر لیں گے۔ آپ ایپ کئی طرح کی ہوتی ہے، اس میں آپ باقاعدہ ڈالیں گے اپنا عمرے کا نمبر تو آپ کو الگ سے بھی پرمیشن مل جائے گی، آپ چاہیں تو دوبارہ بھی چلے جائیں، ایک مرتبہ گروپ کے ساتھ جائیے، ایک مرتبہ وداؤٹ گروپ اکیلے چلے جائیے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ تو حضرات گرامی، ادب کا دامن نہ چھوڑے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرات گرامی، بس اسی پر میں گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، چونکہ وقت کافی ہو گیا، 12:45 تقریباً بجنے والے ہیں، اس لیے بس یہیں پر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی اس عمرے کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جائیں تو خاص طور سے میرا بھی سلام پیش کریں، ان تمام لوگوں کا سلام پیش کریں، سب کے لیے دعا کریں، اور دعا کر کے یہی عریضہ پیش کریں کہ وہ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، کہ اس بارگاہ میں ہماری بھی حاضری ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی سارے لوگ مل کر پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔